یہ ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب منظری کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جو صحیح لوگ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دین بتانے والے لوگ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا، ہم جڑے رہیں گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ آج جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر باگیشور دھام جو پنڈت ہے یا اور بھی طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، تو ان کے ویڈیو وغیرہ دیکھنا کیسا ہے؟ مطلب یہ لوگوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کو بتا دیتے ہیں، ان کے فیوچر کو بتا دیتے ہیں اور تحریر کر دیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے؟ اور کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ کی جانب سے یہ معاملات عطا کیے گئے ہیں، یا کیا ایسا معاملہ ہے ان لوگوں کا؟ دیکھو، کسی کا چہرہ دیکھ کر یا بغیر دیکھے کسی کے لیے کوئی لسٹ بنا دینا یا لکھ دینا یا اس کے بارے میں کچھ بتا دینا، یہ بڑی بات ہے؟ یا مردوں کو زندہ کر دینا اور جب چاہے بارش ہو جائے، جب چاہے بارش نہ ہو، جہاں چاہے سوکھا پڑ جائے اور جس کو چاہے جنت اور جہنم میں ظاہری طور پر داخل کر دینا، یہ بڑی بات ہے؟ اس سے 1400 سال پہلے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرب قیامت دجال پیدا ہوگا نا، وہ جس کو چاہے گا موت دے دے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ جب لوگ اس کے پاس آئیں گے نا تو وہ کہے گا کہ مجھے خدا کہو، مجھ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دوں گا، اور وہ زندہ کر کر کے دکھائے گا اور بارش نازل کرے گا، جب چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا سوکھا پڑ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ماتھے پر کاف بنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ایک ہاتھ پہ جنت، ایک ہاتھ پہ جہنم ہوگی۔ تو جب جو اس کی بات مان لے گا اس کو جنت میں ڈال دے گا، جو بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آقا علیہ السلام پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقتاً جہنم ہوگی، لیکن جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقتاً جنت ہوگی۔ تو یہ بات 14 صدی پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائی، تو اب اس دور میں اگر دجال آ جائے اور ہمارے سامنے آ کر وہ سارے کام کرنے لگے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا شخص بھی آئے گا، دجال نام کا جو شخص ہوگا، تو اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بس دکھائے گا اس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، اس کی جنت اور جہنم کی حقیقت بھی بیان کر دی۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تأتوا الکہان، کہ غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس مت بیٹھا کرو، یعنی جو نجومی ہے نا، جو غیب کی خبریں چھپی ہوئی باتیں بتا دیتے مت بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو باتیں جو بتاتے ہیں ان کی صحیح باتیں ہوتی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کی 99 باتیں صحیح ہوں گی، لیکن ایک بات ایسی ہوگی جو تمہارے دین کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرما دی کہ جو ایسے لوگوں ان سے بیٹھنا یا ان سے کسی طرح سے علوم کا حاصل کرنا، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں 1400 سال پہلے اس چیز کو کلیئر کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کو اس کی خبر ہوتی کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسمانوں پر انسانوں کا، لوگوں کا چرچا ہوتا ہے نا، تو ان باتوں کو شیطان اچک لیتا ہے اور لا کر اس نجومی کے کان میں پھونک دیتا ہے، وہ پھر اس کے بارے میں ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں قرب قیامت کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ نشانیاں اس دور میں پوری ہو رہی ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا جو یقین ہونا چاہیے، وہ اگر قرآن سے ہٹ گیا تو اس انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کا ٹھیک وقت کب ہوگا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں، کتنی نازل ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کی باتیں کرے نا جس سے اللہ کی طرف سے اس کا یقین ہٹے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن پر انسان کا یقین ہے تو پھر اس کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کی بات کو مان کر اسی پر یقین اور عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر انسان کا عقیدہ اس قرآن سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ بھی ہو جاؤ بھائی، اس سے ہمیں کوئی مطلب تھوڑی ہے، اسلام سے تعلق ہی آپ کا ختم ہو گیا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ قرآن
کو ماننے والے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہیں, اگر نبی کو آپ فالو کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کی بات پر اگر آپ کو یقین ہے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی تمام بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں, جن نشانیوں کو آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں تمام چیزوں سے بچتے ہوئے قرآن اور حدیث کو, مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن حدیث کو فالو کریں, آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں, جو نبی نے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. اور ہمارے لیے یہ دجال کا آ جانا اور جو تمام چیزیں آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. بھائی دنیا کے اندر کون سا ایسا مسلمان شخص ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پلسرات دیکھی, قبر کا عذاب دیکھا؟ اسی بات پہ لوگ مذاق بناتے ہیں کہ لوگ جس کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہیں. تو ایک بات سوچ کر دیکھو کہ جب ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں, ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا تھا, ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے, ہم نے جنت جہنم دوزخ کچھ نہیں دیکھی, تو جب ہم نے آقا علیہ السلام کی اتنی بڑی بڑی آسمان کی خبروں کو مان لیا, تو یہ تو زمینی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو قرب قیامت میں اب ہو رہا ہے 14 صدی پہلے ہمارے نبی نے بتائی ہیں, تو ہمیں ان کو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو بس بہرحال یقین ہمیں رکھنا چاہیے, اور ایمان اسی چیز کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں پر یقین رکھنا, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب 14 صدی پہلے جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں بہت ساری قیامت کے تعلق سے پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہونے والی ہیں. ابھی کیا ہوا, ابھی تو بہت بڑے بڑے فتنوں سے مسلمانوں کا سامنا پڑے گا, امت کا سامنا پڑے گا, کہ دجال اور یاجوج اور ماجوج, اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شرقی مینارے سے دمشق کی جامع مسجد سے اترنا اور حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا, ابھی ان تمام ان کی موجودگی میں, اور جو بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے دجال جیسے اور یاجوج ماجوج جیسے, تو مسلمانوں کو ان سے ابھی ٹکرانا ہے, باقی ہے. بہرحال ہم لوگوں کو یقین اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر ہم سب کا یقین ہے, اور اگر کسی انسان کا اس سے ذرا سا بھی یقین ہٹے گا تو اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے. یہ ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب منظری کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے, کیونکہ جو صحیح لوگ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دین بتانے والے لوگ ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا, ہم جڑے رہیں گے, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے مزدور طبقہ ہے جو بیچارے کام کرتے ہیں دن بھر اور ان کو ٹائم نہیں رہتا, علم نہیں سیکھ سکتے, پڑھ نہیں سکتے, جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عالم بنو, یا پھر طالب علم بنو, یا علماء سے محبت کرنے والے بنو. دن بھر کام پہ رہیں گے, کاموں میں رہیں گے, تو پھر ہم کو جو وقت ملتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہم کو ان لوگوں کو دینا چاہیے, اور ان لوگوں سے ہمیں وہ تعلیمات سیکھنا چاہیے جو دین کی صحیح باتیں بتانے والے لوگ ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے مولانا عبدالحسیب صاحب کے چینل کو سبسکرائب